السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. سر کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے سر. شاہ جی یہ بتائیے گا آپ جولائی کے مہینے میں جو 7 بن رہی ہے کون سا وہ ٹائم ہے بڑا پیارا؟ ضرور بتاتا ہوں سر. اور ویسے تو جب بھی میں ساتھ کی بات کرتا ہوں تو مجھے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو اس لیے کرنی جی پڑتی ہے کہ وہ لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ تو جو ہے جڑے ہوئے, ان کو تو آئیڈیا ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ نئے اس سلسلے سے جڑتے ہیں, اور جب وہ اس سلسلے سے جڑتے ہیں تو پھر ان کو بتانا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ ساتھ کیوں. کیونکہ دعا تو 24 گھنٹے جس وقت چاہیں جب چاہیں مانگ لیں. اللہ تو ہر بندے کے قریب ہے. اللہ خود کو رہتا ہے قرآن پاک میں, انی قریب میں تو بہت قریب ہوں. اور اللہ تو آپ کے سانسوں میں جو ہے وہ چیزیں جو نہیں آتی ان کو بھی جانتا ہے, آپ کے خیال میں نہیں آتی ان کو بھی جانتا ہے. تو پھر یہ دعا کی قبولیت کی ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ تو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ جب جو پوری دنیا کا نظام ہے وہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے انرجی پیٹرنز میں بند ہے. ہم انہی انرجی پیٹرنز کو پڑھتے ہیں, انہی انرجی پیٹرنز کو دیکھتے ہیں اور انہی انرجی پیٹرن کو سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم کوئی نہ کوئی رائے قائم کر دیتے ہیں. اب یہ جو دعا کی ساتھ ہے یہ چونکہ ہر مہینے میں کچھ گھنٹے کے لیے انرجی پیٹرنز ٹوٹلی پازیٹیو ہوتے ہیں, مکمل طور پہ وہ پازیٹیو ہوتے ہیں, اور وہ پازیٹیو ہوتے ہیں تو پھر پاورفل ہو جاتے ہیں. اسپریچولی وہ بہت جو ہے ان لوگوں کو مضبوط کرتے ہیں. لوگوں کا اللہ سے رابطہ اس میں بہت تیز ہو جاتا ہے. جب اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی آپ اللہ کے ساتھ اس طرح جڑ جائیں جس طرح جڑنے کا حق ہے, تو آپ کی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے. وہ ہر وقت وہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ, اور اگر اس میں آپ کو جو ہے وہ ایک ہورائزن کا کوشن مل جائے کہ جس میں پوری ٹوٹل انرجی ہو تو وہ ایک انٹائرلی ڈیفرنٹ ڈائمنشن بن جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ دعا کی قبولیت کے ساتھ, تو میں جب اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں تو میں +50 یعنی پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہوں. اور اس بار جولائی 2025 میں یہ جو 7 بن رہی ہے یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم یا +50 GMT کے مطابق 27 جولائی بروز اتوار. 27 جولائی اتوار والے دن. جی اتوار والے دن, یہ اتوار کی رات ہوگی, اور یہ رات کو 12:19 یعنی جو ہے وہ اتوار کا دن شروع ہو چکا ہوگا, ہفتے کا دن ختم ہوگا, اور 12 بجے کے بعد جیسے ہی اتوار شروع ہوگی, جیسے ہی اتوار شروع ہوگی یعنی 12:19 19 AM اور یا 00:19 آورز, ٹھیک ہے, یعنی بالکل اتوار شروع ہونے کے 19 منٹ بعد یہ 7 شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور پھر یہ صبح یعنی 6:12 یعنی 6:12 AM یا 6:12 آورز کے اوپر یہ ختم ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کے حساب سے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے حوالے سے. اور پوری دنیا میں انرجی گلوبلی ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے, تو پھر جو ہے وہ اس کو اپنے ٹائم کے مطابق کیلکولیٹ کر لیجئے گا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ بنتا ہے 5 گھنٹے 53 منٹ, یعنی تقریباً 6 گھنٹے ہے, تو بڑا لمبا ٹائم ہے. دوسرا اس کی کیلکولیشن کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ انتہائی جو ہے وہ رحمت کا وقت ہے, کرم نوازی کا وقت ہے. ویسے بھی یہ محرم کے مہینہ ہے, اور یہ محرم کے مہینے کے تقریباً آخری ہفتے میں آئے گا, تو یہ خاص قسم کی اللہ کی جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ خاص قسم کی محبت پیدا کر رہا ہے یہ وقت. یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے وفاداری کا وقت ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ کے اپنی دنیا اور آخرت صحیح کرنے کا وقت ہے. آخرت کے بہت بڑے بڑے مقام حاصل کرنے کا وقت ہے, دنیا میں بڑے بڑے مقام حاصل کرنے کا وقت ہے, کاروبار میں ترقی کا وقت ہے. یہ اپنے آپ کو جتنا, یعنی آپ سمجھ لیں کہ جس طرح آپ پرسنالٹی کا میک اوور کرتے ہیں نا, چیزیں بدل جاتی ہیں, اس طرح آپ کا اسپریچول میک اوور کا وقت ہے. تو اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا. یہ وقت انتہائی اہم ہے, انتہائی شاندار ہے, انتہائی شاندار ہے, انتہائی شاندار ہے. زبردست, اور بڑی 3-4 دفعہ میں اسی لیے اس کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کی انٹینسٹی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. اس میں جب میں کچھ چیزیں دیکھتا ہوں انرجی پیٹرنز کو, تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سی صورت جو ہے نا, ہوتا یہ بھی نیچرل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کیونکہ جب یہ انرجی پیٹرن پازیٹیو ہوتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے نا, کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس قرآن پاک میں نہ کیا ہو.
تو یہ جو انرجی ہوتی ہے نہیں خود بخود قرآن پاک کی کسی نہ کسی ایک صورت سے میچ کر جاتی ہے. تو جب قرآن پاک کی کسی ایک صورت سے میچ کرتی ہے تو پھر اس کا امپیکٹ اس صورت کے حساب سے اس چیزوں کے حساب سے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی جاندار ہے. زبردست. اور قرآن پاک کی جان ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک کی جان ہے. تو اب یہ جو حروف مقطعات ہیں اس میں سے ایک جو ہے اس سے شروع ہونے والی ایک صورت ہے سورہ صاد. ٹھیک ہے. سورہ صاد یعنی صاد سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے یہ انرجی میچ کر رہی ہے. اور اب اس کو کرنا کیا ہے, اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں, کیونکہ جب میں پڑھنے کے لیے بتاتا ہوں تو ہم اس کو ساری انرجی کو ایک ایک چیز کو پڑھنے کے بعد کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی کون سی صورت کس طرح کتنی تعداد میں کیا کرنا ہے. لیکن اگر فرض کیا کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا, اول تو ہر کسی کو آنا چاہیے, لیکن کچھ نہیں آتا یا کسی وجہ سے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا یا کوئی بھی ایسے حالات ہیں, تو پھر درود پاک پڑھ لیں جتنا پڑھ سکتے ہیں, اس ساتھ کی برکت مل جائے گی. لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے اس طرح کر لیں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں, اس ساتھ کے دوران انشاءاللہ آپ کے کام ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں کرنا کیا. تو سب سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ ادا کرنی ہے. شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا کہ اس نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی, ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کے قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائی. 2 نفل نماز شکرانہ ادا کریں. اس کے بعد جو ہے وہ سورہ صاد ایک مرتبہ, اور بلکہ سورہ صاد سے پہلے 2 نفل نماز شکرانہ سے بعد اور سورہ صاد سے پہلے درود پاک سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. بے شک. ان کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں شکرانے کے فوراً بعد, اور پھر اس کے بعد درود پاک کے بعد سورہ صاد ایک مرتبہ تلاوت کریں. سورہ صاد کے بعد دوبارہ درود پاک جتنا جو ہے نا آسانی سے پڑھا جا سکے یا کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھ لیں. اس کے بعد اس کی ایگزیکیوشن کی باری آتی ہے کہ انرجی ایگزیکیوٹ کیسے کی جائے گی. تو سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ, سورہ لیل جو ہے وہ 9 مرتبہ, سورہ حشر 1 مرتبہ, پھر سورہ لیل 9 مرتبہ, پھر سورہ ضحیٰ 5 مرتبہ, یعنی اس کو بالکل اسی کے اندر پیک کرنا. پھر درود پاک کم از کم ایک تسبیح زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے. اور پھر درود پاک پڑھنے کے بعد صلاۃ الحاجت. صلاۃ الحاجت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے 2 نفل نماز پڑھ کے, اور اس نیت کے ساتھ جو بھی آپ کی حاجات ہیں اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں صلاۃ الحاجت پڑھیں اور پھر دعا کریں. اور دعا کائنات کا ایسا خوبصورت تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, دنیا کا قیمتی ترین تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, دنیا کا سب سے جو ہے وہ محبت بھرا تحفہ ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں, وہ دعا. دعا احساس کا نام ہے. دعا جو ہے وہ آپ کے جو ہے نا لوگوں کے اوپر اپنا کی طرف سے کچھ چیز دینے کا نام ہے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکریہ ادا کرنے کا نام ہے. شکریہ یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے, تو اب اس نعمت کے لیے لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. بالکل ایسا ہی ہے, ان لوگوں کے بھی کریں جو دشمن ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دشمنوں کے لیے دعا کرنا ذرا مشکل ہے, لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے دشمن کے لیے دعا کر سکتے ہو تمہیں اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں پڑتی. تو اسی لیے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے فرمان کے مطابق اپنے لیے بھی دعا کریں, لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. اپنے بچوں کو جیسے معاف کر دیتے ہیں لوگوں کے بچوں کو بھی معاف کرنا سیکھیں. اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی دعا کریں. ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے قریبی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں جو قریبی نہیں ہیں. ان کے لیے بھی دعا کریں جو زندہ ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے. ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جو دنیا سے چلے گئے اور آپ کے اپنے, اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. سب کے لیے دعا کریں, اللہ پہ بھروسہ رکھیں. دیکھیں اللہ کرتا کیا, اللہ بہترین کرنے والا ہے اور اللہ سب سے زیادہ مددگار ہے. اللہ بہترین ہی کرے گا. بالکل شاہ جی, بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. یہ بہت ہی زبردست ایک, میں کہتا ہوں کہ بڑے قریب ہی یہ ٹاپک بڑا دل کے قریب ہے. سر ایسے ہی ہے, میرے بھی دل کے قریب اس لیے ہے کہ اس میں شاید میرا لالچ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی اس ساتھ کی وجہ سے اللہ سے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو میرے لیے وہ آخرت کا اثاثہ ہی ہوگا نا. میرے لیے تو یہی ہوگا نا کہ میں جا کے کم از کم اللہ کو جو ہے وہ منہ دکھانے کے قابل تو ہو ہی جاؤں گا. بالکل شاہ جی. شاہ جی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ دعا کا ٹائم ہے. یہ میں چاہوں گا کہ ہر مسلمان بھائی کے پاس یہ پہنچنا چاہیے, ہماری بہنوں کے پاس پہنچنا چاہیے جو اس ٹائم فائنینشلی طور پہ پریشان ہیں, جو کہتے رہتے ہیں ہمارے کام نہیں ہو رہے, رکاوٹیں ہیں.
कोई भी दीगर आपको मसला है अपनी लाइफ का, तो ये समझ लें तोहफ़ा है जुलाई के महीने में आप लोगों के लिए। तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसके फ़ायदों के हवाले से बाद में पता लगेगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।